نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17 اور ٹاپک ہمارا ہے موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہیں، اللہ کی کمیونیکیشن چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اچھا، کمیونیکیشن میں دونوں سائڈوں سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اسپیچ نہیں تھی، اللہ بات کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے. کہنے لگی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ماں کیا ہے، تلک یہ، بیمینک اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہیں اور کہتے ہیں تل کا کس کی طرف، یعنی جنہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ. تل کا یہ، بیمینک تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ 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 تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کیا ہے، اللہ کو بھی تو پتا تھا نا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے صحیح کیوں کہا. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر باری ذمہ داری عائد کرنے لگے ہیں. آپ کو اس ذمہ داری کے لیے اللہ تیار کر رہے ہیں. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کمیونیکیشن سکلز بھی سکھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نئی مہارتیں سکھانے لگے ہیں، کیونکہ اس طرح سے آپ نے اپنا سفر شروع کرنا ہے. تو کلام میں مانوس کرنے کے لیے اللہ نے سوال کیا. اب دیکھیں، آپ کسی ٹیچر کے پاس جائیں یا آپ کسی بھی آفس میں جاتے ہیں تو وہ نیچے اپنے ڈاکومنٹس پر دے کے آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ چلو اپنے آپ میں ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے، یہ موبائل کون سے، اس طرح کی باتیں نہیں کی، ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے. تو دراصل پھر ہم ان کی باتوں میں اتنے مانوس نہیں ہوتے، کہتے جلدی سے کام ہوتا ہے وہ ہم جائیں. جب آپ سے ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں نا، آپ کی ذات سے منسلک کوئی بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے اچھا یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہے، وہ ہے کہ وہ آپ کی ذات میں انٹرسٹیڈ ہے، یعنی وہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، تو آپ کی اس کے ساتھ بانڈنگ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اور پھر اگر کسی سے کوئی ڈر خوف ہو، مثلا آپ کسی سے ڈرتے ہیں، تو اگر وہ بندہ آپ سے بڑا پیار سے بات کرتا ہے اور پھر آپ سے ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں پوچھ، اچھا یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے، تو اس طرح کی دو تین چیزیں پوچھتا ہے، تو آپ کا ایک ڈر درمیانہ ہو جاتا ہے اور آپ بالکل ریلیکس ہو کے بات سنتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کو کلام میں منوس کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اور پھر وہ جو دائیں ہاتھ میں تھا عصا، وہ آگے جا کر ان کے لیے ان کی ایک معجزہ بھی بننے والا تھا، اس لیے بھی اس سے جو ہے نا پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں حکمت یہ بھی تھی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ یہ لاٹھی ہی ہے یا عصا ہی ہے، تاکہ بعد میں جب سانپ بنے تو کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ ہو سکتا ہے میں نے سانپ بھی پکڑا ہو، پاسبل ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کیا پتہ رستے میں اس جگہ پہ گرا ہوا ہو تو میں نے لاٹھی کو پکڑنے کی بجائے سانپ پکڑ لیا. تو تھوڑی سی یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ جائے کہ انہوں نے لاٹھی ہی پکڑی ہے. ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال ہی عصای،
کہا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک گفتگو اگر وہ جواب دے تو بالکل کافی تھا. کہنے لگے اتوکئ، میں سہارا لیتا ہوں، علیہا، اس پر، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس پر سہارا لیتا ہوں. وَأَهُشُّ، اور میں پتے جاڑتا ہوں، بہا، ساتھ اس کے، علی غنمی، اپنی بکریوں پر. خشو مطلب اوپر جو ہے نا جہاں ہاتھ نہ پہنچے پھل کے لیے یا سبزے کے لیے، تو اوپر پتے جاڑنا لاٹھی کے ساتھ یا آنسے کے ساتھ یا ایک جسے اسٹک کہتے ہیں اس کے ساتھ. تو جواب میں صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بتانے کے بعد اس کے فوائد بتائے، تاکہ ایک تو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بات ظاہر کی کہ اللہ کو پتہ تو ہے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھوں اچھا یہ جو پکڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے، لاٹھی تو سامنے ظاہر آ رہی تھی، تو کہا کہ ظاہر کے متعلق تو سوال نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے سمجھا اللہ تعالیٰ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میں نے لاٹھی کیوں پکڑی ہے. تو اس لیے جواب میں انہوں نے کہا یہ لاٹھی اور اس کے چند فائدے بتائے، اور پھر بات لمبی نہیں کی، بات کو طول دے کر اینڈ پہ بات مختصر کر دی. کیا کہا؟ میں سہارا لیتا ہوں، میں اس سے اپنے بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں، والی فیہا معارب، اور میرے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں، اخرا، کچھ دوسرے بھی. معارب حمزہ را با سے عرب، ایسی خواجات جسے پورا کرنے کے لیے تدبیریں کرنی پڑیں. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، علماء اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت میں بے اختیاری بات لمبی ہوتی گئی، اور مگر ایک طرف محبت کا تقاضا یہ تھا جس سے میں پیار ہو، ہمارا دل چاہتا ہے اس سے لمبی چوڑی باتیں کریں، یہ ساری بات ہے. اور پھر دوسری طرف ادب بھی تھا کہ کہیں زیادہ بات کروں گا تو رسپیکٹ میں یا تعظیم میں کمی نہ آ جائے، تو ادب سے بات اینڈ پہ آ کے مختصر کر دی کہ اس سے میں اور بھی بڑے فائدے حاصل کرتا ہوں، ہر فائدہ نہیں بتایا. تو اس سے ہمیں ایک کمیونیکیشن اسکل ہمیں ملتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بڑے سے بات کرتے ہیں محبت اور ادب میں، تو بات اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ لگے کہ جس میں ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی ان سے پوچھا نا اچھا کیا کرتے ہو، کچھ نہیں، بس اتنا. اچھا کیا کرنے گئے تھے، کچھ نہیں، بس ٹو دی پوائنٹ مختصر سے جواب دیتے ہیں، جس سے اگلا بندہ مزہ نہیں حاصل کر پاتا، اس کو بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. تو اس لیے آپ جب بات کریں تو مختصر بھی ہو لمبی بھی ہو. تو یہ انداز سب سے بہتر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی. اچھا ٹھیک ہے، ہاں میں یہ کام کر رہی تھی، اور یا آپ سے پوچھے کہ آپ کدھر گئے یا کیا کر رہے تھے، تو کچھ نہیں. اب کچھ نہیں ایسا تو نہیں پاسبل کچھ نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں میں فلان جگہ کام کر رہی تھی، یا میں یہ سوچ رہی تھی، یا میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا. تو بھی بندے کو اس طرح جواب دینا کہ آپ اس سے مانوس ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا جواب دے کر ساتھ ہی لاسٹ پہ پھر آپ مختصر کر دیں. پھر اتنی لمبی، اچھا لمبی گفتگو کرنے والے بھی پسندیدہ نہیں ہوتے، اور چھوٹی گفتگو کرنے والے کو بھی ایٹیٹیوڈ کا ایک ٹائٹل مل جاتا ہے. تو دونوں چیزیں بہتر نہیں ہوتی، زیادہ مختصر بھی، زیادہ لمبی چوڑی باتیں بھی. درمیانی جو چیز ہوتی ہے نا طریقہ، وہ بہتر ہوتا ہے. ایک بیوٹیفل آپ کے پاس رول ماڈل ہے، ایک ایگزامپل آپ کو مل گئی. تو اب یہ ہے کہ لاٹھی کے فوائد پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، کتاب العصا، جس میں لاٹھی کے بڑے فوائد اور عربوں کے بہت سے واقعات لکھے گئے ہیں. اس میں نا لکھا ہے کہ ابن عربی سے پوچھا گیا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تمام ضروریات تو بیان نہیں کر سکتا، البتہ لاٹھی کی ضرورت کی چند چیزیں تمہیں بتاتا ہوں. آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک لاٹھی جس کو ہم بے معنی سمجھتے ہیں، جس کو ہم ٹھوکر لگا کے پھینک دیتے ہیں، اس سے
कितने फवायद हासिल किए जा सकते हैं। कहते हैं कि लाठी के फवायद बताते हैं, कहते हैं वो ये कि लाठी सांप, बिच्छू, भेड़िए, बफरे हुए सांड और खेत उजाड़ने वाले जानवरों के लिए साथ रखी जाती है। बड़ी उम्र के बूढ़े, कमजोर, बीमार लोग, कटी हुई टांग वाले और लंगड़े इसका सहारा लेते हैं। ये इन्हें दूसरी टांग का काम देती है। अंधे को कायद का काम देती है। धोबी, रंगरेज और तनूर और चूल्हे की राख हिलाने वालों के काम आती है। चूना कूटने, तिल वगैरह जड़ने के काम आती है। डाक ले जाने वालों और किराए के जानवरों के साथ जाने वालों के काम आती है। फासला लंबा हो तो वो लाठी के सहारे छलांग लगाते हैं। फालिज ज़दा के झुकाव को सीधा करती है। आशा के मरीज के लर्जा को कंट्रोल करती है। और फिर कहते हैं कि चरवाहे इसे बकरियों के लिए और तमाम सवार अपनी सवारी के लिए साथ रखते हैं। कोई भारी बोझ हो तो इसमें दाखिल करके इसे दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता है। कभी आपने देखा ना कि दरमियान में अगर एक वो थैला सा हो तो एक साइड से गुजार के दरमियान में से रख के दोनों साइडों से लकड़ी पकड़ ले। बाजुकात दो आदमी इसका एक एक किनारा पकड़ ले, दरमियान में लटकी हुई चीजें, दरमियान में बहुत सी मतलब आप चीजें लटका लें, एक साइड से एक बंदा पकड़े, एक से एक बंदा पकड़े। फिर उसके बाद कहते हैं मजीद कि चाहो तो दीवार में ठोक कर मीह बना लो, या खुली जगह में गाड़ कर सतरा बना लो, या छतरी बना लो। अगर नोक लगा दो, आगे नोक लगा दी जाए तो कहते हैं बर्छी बन जाए, और अगर कुछ और बढ़ा दो तो नेजा बन जाएगी। लाठी कूड़े का काम भी देती है, सॉरी कोड़े का काम भी देती है और असला भी है। कंधे पे रखकर इसके साथ कमान, तरकश और पानी या दूध वगैरह का बर्तन भी लटका सकते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी छोटी हो तो लाठी साथ मिलाकर पानी निकाल सकते हैं। चादर इसके ऊपर डालकर साया हासिल कर सकते हैं और दरिंदों का मुकाबला भी कर सकते हैं। कितना कुछ उन्होंने बता दिया, हमने कभी सोचा। अच्छा, हम इतनी नेमतें हासिल करते हैं ना अल्लाह ताला की। लाठी तो आज के दौर में चले इतनी इस्तेमाल नहीं होती, उसकी जगह और बड़ी चीजें यूज होती हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप जो है किसी एक चीज के इतने फवायद लिखें तो हम कहते हैं अच्छा क्या बताऊं। अच्छा, हम अगर के ना अपने जिस्म के फायदे, जैसे आँख के फायदे सोच लें, जी कानों के फायदे बताएं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के फवायद बताएं, दिल के फवायद बताएं, तो हम इतने ज़्यादा फवायद नहीं बता सकते, हालांकि हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पे असाइनमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई एक नेमत आपको बतानी चाहिए और आपको भी इतना कुछ, इतना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर उसके लिए लिखना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम कितनी नेमतें हासिल करते हैं। होनी चाहिए ना। तो अ, लाठी जो है उसके इतने ज़्यादा फायदे इब्ने अरबी ने हमें बताए। आप भी सोचा करें, जो नीमतें इस्तेमाल करते हैं ना, जो आपके हाथ में है। अच्छा, आप कलम के फवायद लिखें ना। कलम, कलम आपको कितने फायदे देता है। अब आपको सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि लिखने के काम आता है, लेकिन इसका लिखना आपको क्या फायदा देता है। अब देखिए, लाठी भी तो बेसिकली उसके साथ किसी को आर्ट दिलाई जाती है, किसी चीज को उठाने, पकड़ने, सपोर्ट लेने, इसके काम आती है। तो अब आपको कहा जाए कि कलम के फायदे बताएं। देखिए, कलम से हम लिख सकते हैं, सर में खारिश हो तो कलम के साथ खारिश कर लेते हैं, ठीक है। और अगर अकेले बैठे हों तो टिक टिक करके खुद को उसके साथ मानूस कर लेते हैं। अच्छा जी। और बाज़ात ज़रबन डालने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। और भी बड़े फायदे होंगे। सर पे लगाते हैं और वो प्यारा से पेन लगा के तो समझदार और पढ़े लिखे बनने की कोशिश करते हैं। कानों के पीछे लगा कर लामा इकबाल की तरह सोचते हैं, हाथ रख के माथे पर और कलम लगा के, तो बहुत सी और चीजें भी आप
قلم کے بارے میں لکھنا چاہیں گی، قلم سے کیا 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 جا سکتا ہے، تو بڑا کمپریہنسو آنسر آپ دے سکتے ہیں. چلیے آپ خود سوچیں اس کے بارے میں مزید. ٹھیک ہے، قلم جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسی کی بات. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. یہ تو کچھ ایکسٹرا باتیں تھیں. اب کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا شارٹ بٹ کمپریہنسو آنسر دیا، اور یہ اسکل ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. بات چھوٹی ہو لیکن جامع ہو، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم بڑا ہو. قولا فرمایا، القیہا ڈال دو اسے، یا موسیٰ اے موسیٰ. فَأَلْقَاهَا تو اس نے ڈال دیا اسے. اب دیکھیے کہ وہ چیز اتنے فائدے کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بالکل نہیں پوچھا یار اب کیوں ڈالوں. ابراہیم نے بھی تو نہیں نا پوچھا تھا جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑنے جا رہے تھے، نہیں پوچھا یار اب کیوں. اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے نا ابھی سب اپنے پین پھینک دیں، سب سے پہلے آپ پوچھیں گے کیوں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ پھینکیں گے جی آپ کو کوئی سالڈ ریزن بتائی جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کا حکم مانا اور وہ اپنا عصا پھینک دیا. پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تو اچانک وہ سانپ تھا. تسعیٰ دوڑتا ہوا، حیّۃ سانپ. یہ جیسے اسنیک یوز ہوتا ہے نا اس کے لیے مذکر مونث کا خیال نہیں ہوتا، اسی طرح حیّۃ سانپ کو کہا جاتا ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے اس عصے اور سانپ کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے. حیّۃ سانپ، جان پتلا چھری جیسا چمکتا ہوا سانپ، اور ثعبان بہت بڑا اژدہا. تو سب کو ملایا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لاٹھی پھینکتے ہی پتلے سانپ جیسی بنی، پھر بڑھتے بڑھتے بہت بڑا اژدہا بن گئی. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، بے اختیار بھاگ اٹھے، مڑ کر بھی نہ دیکھا. باقی صورتوں میں آپ اس کی تفصیل پتہ سورۃ نمل آیت 10، سورۃ القصص آیت 31. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدھی باتیں اللہ نے یہاں پہ بتائی، آدھی وہاں پہ. قال کہا، خذھا پکڑ لو اسے، ولا تخف اور نہ تم ڈرو، خوف نہ کھاؤ. نری بات ہے، خوف تو آئے گا. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈرتے ڈرتے پکڑا ہوگا. سنعیدها سیرتها الاولی، سنعیدها سا ان قریب، نو ہم، عیدها لوٹا دیں گے اسے. سیرتا، سیرت کہتے ہیں حالت کو، چال ڈال چلن، سارا یسیر سے ہے. ہم اس کو لٹا دیں گے اس کی اصل حالت میں. اولا پہلی، تسلی دی، کہا پکڑو. اب موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ کی باتوں پہ بڑا یقین تھا. جب ہم پہلی دفعہ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو ہمیں اتنا یقین نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح کہہ بھی رہا کہ نہیں، مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے یا مجھے غلط باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، تو اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات فوراً مانی، اس کو پکڑ لیا اور وہ پہلی حالت میں ہو گیا. تو اہل علم نے لاٹھی ایک لمحہ میں سانپ اور پھر دوسرے لمحے لاٹھی بننے کے بارے میں کئی حکمتیں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً سے یہ سسٹم کیا کہ ایک لمحے کے اندر وہ سانپ اور دوسرے لمحے پھر لاٹھی بن گئی، تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ایک بے جان چیز میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی تھی. اللہ نے یقین دلایا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب تمہیں کچھ دیا جانے لگا تاکہ تمہارے پاس کچھ ہو اور تم مقابلہ کر سکو. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں واضح ہو گئی، آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بے جان چیز اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی.
اور پھر کس طرح اتنی خطرناک چیز اس کے حکم سے دوبارہ بے جان لکڑی بن جاتی ہے جو حرکت بھی نہیں کر سکتی. تو مقصد یہ یقین دلانا تھا کہ فرعون اپنی تمام تر سرکشیوں کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں جادو اپنے عروج پہ تھا اور اس کے توڑ کے لیے یہ معجزہ دیا گیا, انہیں مشاہدہ بھی کروایا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام میدان میں لاٹھی کے سانپ بننے سے خوفزدہ ہو کے بھاگ نہ جائیں. اللہ نے پہلے پریکٹس کروائی. تو یہاں سے ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے, ٹریننگ پہلے ضروری ہوتی ہے, چاہے آپ آرمی میں ہیں یا نیوی میں ہیں یا اپنی حقیقی زندگی کے اندر ہیں, تو آپ کو نا ٹریننگ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فرسٹ ٹائم بھی مقابلہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے, پریکٹس میکس پرفیکشن. پریکٹس ہو تو پرفیکشن آ جاتی ہے. اس لیے آپ کے ٹیسٹ رکھے جاتے ہیں نا, آپ کے بڑے ٹیسٹ سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ رکھتے ہیں, اور جو وہ ٹیسٹ نہیں کرتا تو وہ بڑے ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہو سکتا, چاہے آپ چھوٹے لیول پہ کریں یا بڑے لیول پہ پڑھیں. تو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں, ٹیسٹ از لائک اے بلڈ ان اسٹوڈنٹس لائف. ٹیسٹ اسٹوڈنٹس کی زندگی کے اندر خون کی طرح دوڑتے ہیں. اس لیے جب کبھی آپ کے چھوٹے چھوٹے کوئزز ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ ان کو بڑی محبت کے ساتھ کیا کریں, یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میدان میں بغیر پریکٹس کے چلی گئی تو پھر مقابلہ تو نہیں کر سکوں گی نا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آنکھوں سے یقین دلایا تاکہ ان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی طاقت موجود ہے. ٹھیک ہے, تیسری حکمت اس میں جو بیان کی جاتی ہے, یہاں پہ آپ کو بہت سی حکمتیں ہیں, لیکن پہلی حکمت آپ کو یہ بتائی کہ ان کو آنکھوں سے یقین ہو جائے کہ کس طرح بے جان چیز جاندار بن جاتی ہے تاکہ وہ فرعون سے ڈرے نہ. دوسری چیز کہ پہلے پریکٹس کروا دیں تاکہ میدان میں دیکھ کے بھاگ نہ جائے. تیسری جو حکمت بیان کی جاتی ہے کہ یہ ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی نا پچھلی آیت میں, تو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ قیامت پہ آ گئی. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا, کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے, اور ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں نا, ساعہ ایک لمحہ ایک گھڑی. تو قیامت کا ذکر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمحے میں لاٹھی کو سانپ اور سانپ کو لاٹھی بنا کر ایک گھڑی میں قیامت قائم ہونے کا مشاہدہ کروا دیا گیا کہ دیکھو کہ ایک سیکنڈ کے اندر یہ لاٹھی ایک اتنا بڑا استہا بن گئی, بے جان سے جاندار خطرناک چیز بن گئی. تو قیامت بھی ایک لمحے میں اس طرح سے آ سکتی ہے. اس لیے ڈاؤٹس کا شکار نہ ہو, قیامت ایک لمحے میں آئے گی, ایک لمحے میں انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ گئی. اللہ نے تھوڑا سا احساس دلا دیا دکھا کر. اور بھی بڑی سی حکمتیں آپ جب سوچیں تو آپ کو نظر آ سکتی ہیں. اب کیا ہوا, انہوں نے پکڑ لیا اور دوبارہ وہ پہلی حالت میں آئیں گی. اب دوسری نعمت, دوسرا معجزہ, وَضْمُ ملا لو, ضا میم میم سے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ساتھ ملانا. وَضْمُ ملا لو یدک اپنے ہاتھ کو, یدن سے ہے نا, الا جناحک اپنے بازو کے ساتھ, اپنے پہلو کے ساتھ. جناح کہتے ہیں ونگ کو, ونگس, ونگس کیسے کہتے ہیں, پروں کو. رشتوں کے لیے بھی یہ لفظ جناح استعمال ہوا ہے, پرندوں کے لیے بھی, لیکن یہاں پہ انسانوں کے لیے جناح کا لفظ استعمال کر کے تو مراد پر نہیں, استعارہ کے لیے ہے. انسان کے بازو مراد ہے, بغل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہا کہ اپنے بازو کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ملا لو, یعنی ایک جگہ پہ آتا ہے بغل میں اپنا ہاتھ, اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو, اپنے پہلو کے ساتھ لگاؤ. تخرج وہ نکلے گا, بیضاء سفید, بیضاء مونس ہے. یہاں پہ کیا چیز مونس ہے جس کی وجہ سے بیضاء مونس ہے؟ جنہوں نے تھوڑی بہت گرامر پڑھی ہے آیت کمپلیٹ کرنے تک سوچیں. بیضاء سفید اور روشن, من غیری بغیر, سوء عیب کے, سو کہتے ہیں بیماری, برائی یا خرابی. تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ہوگا بغیر کسی عیب کے. یہاں پہ عیب کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کو برس کی بیماری ہوتی ہے
ان کے ہاتھ بہت سفید ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں، اور وہ بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا بندہ امپریس نہیں ہوتا اس سے، بلکہ دوسروں پہ ترس آتے کہ بیماری بھی مبتلا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بیماری جو ہے نا نہیں ہوگی، یہ چمکتا ہوگا ہاتھ ہوگا. آیت نشانی اخرى دوسری. جی آپ نے ٹھیک سمجھا، یہ تو یہ مونس سمائی ہے، اس کی وجہ سے بیضا مونس ہے، ابیض کی جمع ہے، ابیض کی جمع بیضا کا مطلب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھوایا ہوا ہے. الحمدللہ. چلیے دعا کریں جلدی پھر ہم دوبارہ جوائن کریں اس کو، گرامر کو، اور ہمیں اچھی سمجھ آئے. اچھا دوسری نعمت بھی دے دی. اب یہ نعمتیں ساری کیوں دی جا رہی ہیں؟ لنوریہ کا، تاکہ ہم دکھائیں تجھے من آیاتنا اپنی نشانیوں سے، کبرا بڑی بڑی، تاکہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، حصی نشانیاں بھی، معنوی نشانیاں بھی. اور تاکہ پھر اگلا سٹیپ کیا بتایا. فرسٹ سٹیپ تھا اللہ نے پہلے تمہید باندھی، موسیٰ علیہ السلام سے منوس ہو گئے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے، اور بھی معجزات تھے. پھر اب مین مشن واضح ہو گیا. اب جب باری ذمہ داری، پہلے عمومی بات تھی، اب بات ہونے لگی ہے خاص، خاص ڈیوٹی، خاص ذمہ داری کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جس کے لیے مبعوث کیا گیا. جیسے دیکھیں نا امت مسلمہ کی عام ڈیوٹی کیا ہے؟ بات سیکھنا اور آگے پہنچانا، عمومی ذمہ داری ہے. اور خصوصی ذمہ داری کیا ہوگی کہ آپ جس چیز میں ایکسپرٹ ہیں اپنی اپنی ایکسپرٹیز پہ کام کریں، جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے استعمال کر کے دین کو آگے پھیلائیں. اگر آپ اچھا لکھنا جانتے ہیں اپنے قلم سے آپ اسلام پہ لکھیں، حق پہ لکھیں، اصلاح پہ لکھیں، لوگوں کی تربیت کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اللہ نے ورڈز دیے ہیں لکھنے سے، لکھنے کی، تو آپ لوگوں کی سوچ بدلیں. جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ ایک رائٹر ہیں جن کے ناول بھی پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے کتنا کام کیا. بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا کی. ان کا ایک نمرہ احمد کا ناول بھی ہے مصحف، گرچہ وہ کہانی ہے لیکن انہوں نے اپنے قلم سے بہت کام کیا اور قرآن کی محبت اور اسلام کے بہت سے اسپیکٹس کو واضح کیا. ٹھیک ہے. یہ ان کی ایک خصوص یعنی ایکسپرٹیز پر کام کیا. اور اگر وہ لکھتی رہتی اور اسلام کے بارے میں یا اس اپنے کانٹینٹ میں یہ چیزیں ایڈ نہ کرتی تو اللہ نے ان سے پوچھنا تھا قیامت کے دن کہ میں نے تجھے لکھنے کی صلاحیت دی تھی، تو نے یہ لکھنا کس لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر کسی کو بولنا آتا ہے، کوئی بولنا جانتے، کسی کی کمیونیکیشن، کسی کی گفتگو کرنے کا سٹائل، کسی کا لب و لہجہ بڑا پیارا ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ اپنے اس لہجے کو، اپنی آواز کو استعمال کر کے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، بلائے، آمادہ کرے. اس کا کام ہے اسلام کی خدمت کرے اپنی اس ایکسپرٹیز سے. اب کسی کے پاس پیسہ بڑا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ ہوتا ہے نا، تو وہ اپنا پیسہ لگائے. اب دیکھیے کہ چند لوگ مل جائے نا، ہمارے معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس دولت ہے نا تو آپ کسی اچھی اسکل والے کو اپنی دولت دیں، کہیں کہ یہ استعمال کر کے اسے اسلام پہ لگاؤ. ٹھیک ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کرنا جانتے ہیں، تو آپ آئی ٹی کو، آج تو اسلام کو ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے. آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے آپ کو اپنی ایسی ایکسپرٹیز کو استعمال کر کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لے کے آنی چاہیے، اسلام کی ہیلپ کرنی چاہیے. اب دیکھیں کہ اب تو مکمل آپ لوگ کیسے سیکھ رہے ہیں؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں نا. تو اگر یہ جو جس
کلاس روم میں بیٹھ کے آپ سیکھ رہے ہیں، اگر یہ کلاس روم پہ مسلم بناتا اور پھر اس کی نیت یہ ہوتی تو اس کو کتنا اجر ملتا. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے ایسے کام جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں. پھر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس نئی نئی ریسرچ لے کے سامنے آ سکتے ہیں. میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تو بہت زیادہ دین کا کام کر سکتے ہیں. کیسے؟ نئی نئی ایکسپرٹ نئی نئی ریسرچ پہ کام کریں گے. اچھا کہ یہ نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. اب لوگوں کو اتنی انفارمیشن ہے کہ آپ ایک دل کے بارے میں سب کچھ رکھ دیں نا کہ دل کتنا کام کرتا ہے. اپنی باڈی بھی کام کریں ایک ایک حصے پر. آنکھ کی اہمیت اور کان کی. اچھا لوگ جا کے گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ ورڈنگ مشکل ہوتی ہے. اپنی ورڈز کے اندر لوگوں کی زبان میں لوگوں کو سمجھائیں. کتنا کام ہو سکتا ہے، لوگ کتنے امپریس ہو سکتے ہیں. یقین جانے کہ جتنا سائنس اور اسلام کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی تھی، پہلے اتنی زیادہ شاید اتنی وضاحت نہیں تھی کہ میرا رب اتنا بڑا ہو سکتا ہے. بس یہ ہے کہ رب بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر کی اہمیت کا اندازہ مجھے تو بذاتی تب ہوا کہ جب میں نے اسلام اینڈ سائنسز کو تھوڑا سا قریب آ کے دیکھا. تو سائنس کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. بہت زیادہ آپ ایکسپرٹ ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر، تو اپنی اپنی ایکسپرٹیز پہ کام کر کے دین کی خدمت کریں. یہ ہے آپ کی خصوصی ڈیوٹی. عمومی ڈیوٹی بھی ہے، خصوصی ڈیوٹی بھی. جو آپ کے پاس صلاحیت ہے. آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مختلف صلاحیتیں تھیں تو مختلف مقاصد کے لیے انہوں نے استعمال کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتنی محبت تھی، لیکن ان سے اتنی احادیث روایت نہیں کی جاتی کیونکہ وہ 2 سال کے بعد اللہ کے نبی کی وفات کے بعد فوت ہو گئے. لیکن انہوں نے جو اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کتنے ایکسپرٹ تھے. ان کا روب ان کی اسکل تھی، ان کی مہارت تھی کہ انہوں نے اپنی یہ روب اور بہادری کی وجہ سے کتنا اسلام کا کام کیا، اور جتنا انہوں نے کیا کسی نے نہیں کیا. یہ جو سب نئی چیزیں ہیں پالیٹکس کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں حکومتی نظام کے اندر سب انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اگر آپ ان کی پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کتنا مائنڈ تھا تب کے دور میں جا کے اگر پڑھیں. جو جتنی بھی آپ فوج کے اندر نظام دیکھتے ہیں اور ان کے پراپر گروپس دیکھتے ہیں اور حکومتی خزانوں کے بارے میں کلرک وغیرہ، اور یہ سارے ان کے دور میں ہی بنے تھے. پھر بلال رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ آواز پیاری تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اذان کے لیے مقرر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایکسپرٹیز پہ انہوں نے کام کیا. اب کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کو قرآن میں مہارت نہیں تھی لیکن جنگجو تھے، خالد بن ولید جیسے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا؟ عمر چھوٹی تھی لیکن اپنی اس عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیزوں کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ مائنڈ میں فکس کر لیا. ان کی چھوٹی عمر میں شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے میں حکمت ہی یہ تھی کہ بعد میں انہوں نے بہت زیادہ مواد مسلمانوں کو دینا تھا. باقی امہات المومنین اتنا نہیں دے سکی، نہیں سکھا سکی. اللہ کے نبی کے پاس ایک ایسا کمپیوٹر ہونا چاہیے تھا، ایک ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ جو ان کی بات لوگوں کو فائدہ دیتی. کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں ازدواجی زندگی کی جو پتہ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ تو ایک بیوی بتا سکتی ہے پرسنل لائف. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتائی نا باتیں، بہت کچھ سکھایا. تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوگی. اسلام تو مطلب بڑا الزامات لگا جاتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز پہ اس طرح سے ڈسکشنز کی جاتی، ٹائٹلز دیے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی حکمت ہی کچھ اور تھی. اللہ نے ہر بندے سے ڈفرینٹ کام لیے، اس لیے ہمیں بھی اپنی ایکسپرٹیز پہ کام کرنا ہے اور اپنی عمومی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ خصوصی ذمہ داری بھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ذمہ داری کیا دی جانے لگے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ تو سرکش ہے، بٹکا ہوا ہے.
مغرور ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، یقین جانے ایسی ذمہ داری تو بہت بھاری ہوتی ہے. ہماری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کسی پولیس والے کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے. فرعون جو بادشاہ، اور موسیٰ علیہ السلام قبطی کو مار کے گئے تھے، اس وجہ سے بھی خوف زدہ تھے کہ میں جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ لوگ کیا کریں گے. وہاں سے بھاگ کے گئے تھے نا، تو واپس چھپ کے آتے تھے جب بھی آئے، لیکن اب ان کو فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہونا تھا. انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جا کے انہوں نے جانا تھا تو کیسے تیاری کروا رہے ہیں اللہ ان کی. ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے دعویٰ کا کام کرنے کی، دین کا کام کرنے کی. آج کے دن ہمیں سوچنا ہے میں کس طرح دعویٰ کا کام کر سکتی ہوں. کل اگر کبھی آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے پاس اپنی ایک اسکل ہونی چاہیے کہ میں اس اسکل کو استعمال کر کے دعویٰ کا کام کر سکتی ہوں. مجھے انرول کیا جائے دعویٰ کے کام کے لیے، میں اپنا 1 گھنٹہ یا 30 منٹ دین کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں. کل انشاءاللہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.